کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور ہمیں یہ سب کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں سے پتہ چلا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کے بل بوتے پر نہ دریا دیکھے نہ سمندر دیکھے، بڑی سی بڑی مشکل بھی ان کے آگے ہیچ دکھائی دیتی تھی۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کی غرض سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا کہ راستے میں میری ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جو بیابان میں اکیلی تھی، تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ بڑھیا آگے سے کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام تو میرے مہربان رب کا فرمان ہے۔ تو میں نے اس سے کہا اے بڑھیا تمہیں یہاں کتنی راتیں ہو گئی ہے، تو اکیلی ہے یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ راستہ بھٹکا دے، اللہ راستے سے علیحدہ کر دے، وہ کون ہے کہ اس کے سوا اسے کوئی راستہ دکھائے؟ پھر میں نے اس سے پوچھا یہاں کتنے دن ہو گئے؟ وہ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، تو میں سمجھ گیا کہہ رہی ہے کہ میں پچھلی 3 راتوں سے یہاں ہوں۔ تو پھر میں نے اسے سوال کیا کہ اے بڑھیا تو کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے؟ تو پھر اس اللہ کی نیک بندی نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت میں گرفتار ہے، وہ پھر قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کہ وہی میرا مالک ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ کہہ رہے تھے میرا تجسس بڑھ رہا تھا کہ میں اس بڑھیا سے جو بھی بات کر رہا ہوں ہر بات کا جواب یہ قرآن سے دے رہی ہے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا ہے بڑھیا کہاں سے آئی اور کہاں جانا چاہتی ہو، تو پھر وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو میں سمجھ گیا یہ حج کر کے آئی ہے اور ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ اے بڑھیا نہ تیرے پاس کوئی پانی ہے، تو نماز کیسے پڑھتی ہے، اپنے معمولات عبادت کیسے ادا کرتی ہے؟ پھر وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اے میرے محبوب کے غلام تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب تم پانی پر قادر نہ ہو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میرا سرپرائزنگ تھا میرے لیے کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دے رہی ہے، تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، تو میں نے پوچھ لیا کہ اے بڑھیا کیا وجہ ہے تو ہر بات ہی قرآن سے کر رہی ہے؟ تو اس پر بھی وہ اللہ کی بندی رسول اللہ کی عاشقہ بول کے کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کوئی تلفظ کرتا ہے یہ اس کے جو کندھوں پر محافظ بیٹھیں گے لکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ میں ہر بات وہ کرنا چاہتی ہوں جو اللہ کے قرآن سے ہو۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسری طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، میں تمہیں کچھ دوں؟ تو پھر وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے کہتی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، تو میں سمجھ گیا یہ کہہ رہی ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو میں نے اسے فوراً سوال کر دیا، میں نے اسے کہ اے اللہ کی بندی یہ تو رمضان تو نہیں ہے کہ جس میں تو نے روزے رکھے ہیں؟ تو پھر وہ قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر کوئی تم اپنی طرف سے بھلی بات کرو گے تو وہ اللہ شکر گزاروں کے لیے اچھا اجر دینے والا ہے۔ تو پھر
میں حیران ہوا کہ ہر بات کا جواب کوئی تو بات ایسی ہو جو قرآن کے علاوہ کرے. تو پھر میں نے اسے کہا سفر میں روزہ تو کوئی نہیں رکھتا, سفر میں روزہ نہ بھی رکھو تو پھر وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم روزے کی اہمیت کو جان لو تو سفر میں بھی روزہ ترک نہ کرو. اللہ اللہ, یعنی یہ ہیں رسول اللہ کے غلام جو صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین کو ہی دیکھتے ہیں اور کسی طرف توجہ نہیں کرتے. تو پھر میرے پاس اونٹ تھا تو میں نے اسے کہا میں اونٹ کو بٹھا دیتا ہوں, تم اوپر بیٹھ جاؤ, تم اوپر بیٹھ جاؤ. تو پھر وہ اوپر بیٹھنے لگی تو پھر قرآن پڑھ کے کہتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے ایمان والو جب تم کسی عورت کو دیکھو تو اپنی نظریں پست رکھو. تو پھر میں سمجھ گیا, میں نے اپنی نظریں جھکائی تو وہ اللہ کی بندی جب اونٹ پر سوار ہونے لگی تو اونٹ ایسے ایسے جولے کھانے لگا تو وہ گر گئی تو اس کے کپڑے پھٹ گئے. تو پھر اچانک اس کی زبان سے قرآن نکلا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے سبب ہی ہے. تو پھر میں نے کہا تم رکو, میں اس اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا ہوں. تو اس پر بھی وہ قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, کہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا تھا. اللہ اکبر. جب وہ سوار ہو گئی تو میں تیز تیز اونٹ کو بگانے لگا تو اس پر بھی وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے کہتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, آہستہ ہولے ہولے چلو. تو پھر میں آہستہ کر لیا میں نے, اور تو میں آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا تو میں اشعار گنگنانے لگا. تو پھر وہ اوپر سے بیٹھی اللہ کی بندی کہتی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ اس سے بہتر ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو. پھر میں خاموش ہو گیا. کہتا ہے ہم نے چلنا شروع کر دیا تو مجھے میری نظر ایک قافلے پر پڑی تو میں نے اسے کہا کیا اس قافلے میں تیرا کوئی ہے؟ تو پھر وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا ہی کہتی ہے اس میں میرے بیٹے ہیں جو دنیا کی زینت اور مال ہے. میں نے کہا ان کی کیا نشانی ہے, وہ کیسے دکھتے ہیں؟ تو پھر وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے کہتے وہ علامات وبالنجم هم یہتدون, ان کی علامات یہ ہیں وہ کاروان کے سردار ہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ پھر وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. تو میں سمجھ گیا اس کے تین بیٹے ہیں, ایک کا نام موسیٰ ہے, ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے. میں نے آواز دی تو بچے بھاگتے ہوئے آئے تو اپنے اماں کو انہوں نے اونٹ سے اتارا, ہاتھ چومے اور اندر چلے گئے. جب اندر جا رہی تھی تو پھر وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھ کے کہتے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ, کہ تم میں سے ایک شخص چاندی کچھ پیسے لے جاؤ اور بازار سے اس شخص کے لیے کھانا لے آؤ. اس کا بیٹا اٹھا اور بازار گیا, میرے لیے کھانا لایا تو میں کھانا کھانے کے لیے آگے رکھا تو کھانا شروع کیا. وہ جاتے جاتے پھر قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ, یہ تم اس کا بدلہ کھا رہے ہو جو تم نے بلائی میرے ساتھ کرتے آ رہے ہو. تو میرا تجسس کہتے ہیں اور بڑا کہ کیا ہے, ہر بات ہی قرآن سے, ایوری تھنگ فرام دا ہولی قرآن, کہ ہر بات یہ اللہ کی بندی قرآن سے کر رہی ہے. تو پھر یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے بابا جی ابو النصر فرید الاثر منظور احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں جب انسان دروازہ مصطفیٰ پر گر جاتا ہے, اسیرائے عشق محبت ہو جاتا ہے, تو علم لونڈی بن کے آ جاتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. قرآن مجید میں ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرو. جو آقا علیہ السلام سے محبت کرے گا پھر اللہ خالق کائنات بھی اس سے محبت کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور اس کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی اور کس در کی اور کس آستانے کی ضرورت ہے.